آج ہر پیر کی کوشش ہے، ہر ممبر و محراب کے وارث کی کوشش ہے کہ وہ خود کیا ہے، گلے کوزا گلے کوزا، اور وہ خود بن جائے سب کچھ۔ میرا نبی نہیں بنا، سوچ کو ابھارا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے سیرت کا کہ وہ جب غزوہ احزاب میں محاصرہ طول پکڑ گیا تو آپ نے ایک تدبیر سوچی اور دونوں سرداروں کو بلایا انصار کے کہ بھئی میرے ذہن میں آیا ہے اگر مدینے کا باغات کا کچھ حصہ ایک فلاں قبیلے کو دے کر ان کو توڑ لیا جائے اور اس ناکہ بندی کو کمزور کر دیا جائے تو تمہارے کیا رائے ہے؟ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے سن لی، پوچھا حضور یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، کہ دیکھیں نا یہاں کیا بات آ رہی ہے۔ رسول صاحب عمل سے جوڑے ہیں۔ ہاں، فرمایا نہیں، عمل سے جوڑے۔ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، فرمایا عمل یہ نہیں، میرا حکم نہیں ہے، میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں، میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں۔ منصوری صاحب لوگ بولتے نہیں ہیں، نہیں سنیں نا، میں تو آپ کو ضرور مشاورت دوں گا۔ میرا جملہ آپ یہاں نہیں بات کر رہے تو میں آپ کو نہیں مشاورت کے لیے حاضر ہوں۔ نہیں منصوری صاحب میں آ رہا ہوں۔ یہاں لوگ بولتے نہیں ہیں۔ عمران خان کے سامنے کو بول سکتا ہے، زرداری کے سامنے کو بول سکتا ہے، پیر صاحب یہ نواز شریف شہباز شریف سب کا میں نے نام لے لیا ہے۔ پیر صاحب قبلہ بیٹھے ہوں، اختر رضوی صاحب، کوئی بول سکتا ہے؟ شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہوں تو فضل اکبر صاحب بتائیں کوئی بول سکتا ہے؟ لیکن یہ میرا نبی ہے جس کی تربیت یہ ہے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، سارے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پھر اپنی تجویز دیتے ہیں۔ یہ وہ فکر کا احیاء ہے۔ انسانیت کی جو فلاح ہے وہ فکر کے اس احیاء کے ساتھ ہے، اور انسانیت ہے ہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسانیت کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی، بلکہ وہ سازشیں ہیں جو اور ہی کچھ بنا دیتی ہیں، وہ انسانیت نہیں ہوتی ہے، وہ انسانیت نہیں ہوتی ہے، وہ شیطان کی بنائی ہوئی تخلیق ہوتی ہے جو جھوٹ کے سہارے چڑھ جائے، جو کسی چیز۔ انسانیت تو ہے ہی تابناک کہ اس میں اللہ کی روح ہے، اور انہوں نے جھوٹ سے آلودہ ہوگی، نہ فکر سے، نہ مال سے، نہ کسی خواہش سے، نہ کسی لالچ سے۔ انسانیت کا مستقبل اس وقت تاریک ہوتا ہے کہ جب انسانیت کو رہنمائی دینے والے خود مفادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا نبی ایک لمحے کے لیے بھی اس راستے پہ نہیں آیا۔ پیسے بچے ہوئے ہیں، اچھا، گھر میں چین نہیں آیا جب تک وہ لا کے تقسیم نہیں کر دیے ہیں۔ اٹھے ہیں تو جھاڑو، اپنا بدن جو ہے وہ جھاڑا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو بالکل ہی آخر میں مختصر کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کا احیا جاتے ہیں تو عربی اور قرآن، لوگوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ امکانات کیا ہیں؟ میں 4 دفعہ ایران گیا ہوں، اور پہلے یہ بات ہم بڑے ہلکے سروں میں کرتے تھے، اس لیے کہ یہاں اتنا پروپیگنڈا ہے جو ہمیں امریکہ اور سعودیہ فنڈنگ ہے، اتنا پروپیگنڈا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں بچشم سر دیکھ کے آیا ہوں کہ مسلک ان کا اپنا مسلک، اس کے اندر ہمارے جزوی اختلاف، لیکن قیادت قرآن و سنت سے باوفا، وہی تصور، وہی تشخص، وہی سادگی، وہی قناعت، وہی مال و زر سے بے نیازی، وہی چیز ہے۔ اور یہ صرف اب بمباری ہوئی ہے۔ سب سے پہلا اجلاس ہی ان کا اڑا دیا گیا، پھر ان کی اسمبلی اڑا دی گئی، پھر سب چیزیں اڑا دی گئی۔ تو کوئی کھڑا ہو سکتا ہے جن کی بیس نہ ہو؟ مستقبل صرف قرآن و سنت اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی کا ہے۔ اس کو جماعتیں اختیار کر لیں، اس کو افراد اختیار کر لیں، ان کو کبھی کسی کی یا ملک اختیار کر لیں، یا ملک اختیار کر لیں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میاں مقصود صاحب مشائخ کے بھی ہمارے سربراہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑا ان کا پیر بنتے بنتے بچے ہیں، کیا ہوا جی؟ ماشاء اللہ، میں کہا پیر بنتے